آ رہے تھے اور ظاہر ہے لوگوں نے جو یہ ایک سوا سال کی جو ایک مریم نواز صاحبہ کی خاص طور پر پنجاب کی جو خدمت کی سیاست ہے اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور جو تقریب کار ہیں ان کے بیانیے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. جو اداروں کے خلاف آج بھی جو ہے وہ برسر پیکار ہے, آج بھی اداروں کے خلاف گندی اور گھٹیا سیاست ہو رہی ہے, آج بھی جو ہے وہ خود ان کا جو قیدی جو ایک سرٹیفائیڈ بددیانت اور چور ہے اس کی اور اس کی جو بنٹی اور ببلی کی جوڑی ہے جس میں سرٹیفائیڈ جو ٹھیکیدار خاتون ہیں جو ہیروں کے کاروبار بھی کرتی تھیں اور باقی بھی ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. یہ اتفاق نہیں ہے, یہ یقیناً وہ تمام محنت جو چیف منسٹر صاحبہ نے اس ایک سال سوا سال کے اندر کی ہے یہ وہ ریزلٹس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایک جماعت ہے اس کے ساتھ ایک دوسری بھی مل گئی ہے چھوٹی سی, جنہوں نے رونے دھونے کا ان کا ایک پرانا وتیرہ ہے. وہ ان کو اب تو نا ایک سیٹ پیٹرن ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ دندنائیں گے, پہلے کہیں گے ہم جیت گئے, 90% ٹرن آؤٹ ہو جائے گا, اکیلا ہماری پارٹی کو پڑھنا ہے. وہ واٹس ایپ کے اندر آتا ہے نا گروپ کے اندر, چل پڑتے ہیں اور جو وہ بس ہم جیت گئے ہیں. اور ایگزیکٹلی جو ہے 2-2:30 بجے کے بعد ہلکی ہلکی موسیقی شروع ہوتی ہے رونے دھونے کی, 4-4:30 بجے پیک پہ چلی جاتی ہے اور وہاں سے رونا دھونا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا اسکرپٹ بدل لیں. اب نا ہم بہت عجیب ہو گیا ہے, بہت ایک روٹین ہو گئی ہے. کچھ نیا کریں جس سے ہمیں لگے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے. بائی دا وے ان کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ بہت سارے دن سے جو یوٹیوبر ہیں ان کے وہ نکلے ہوئے تھے سروے کرنے کے لیے. ان کے سرویز بھی جو ہے وہ موجود ہیں اور ایک اچھے بڑے صحافی ہوا کرتے تھے, آج کل جو ہے وہ ٹائیگر ہیں عمران خان صاحب کے, انہوں نے بھی ایک سروے کیا اور ان کے اپنے سروے کے مطابق جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بازی لے جا رہی تھی اور مسلم لیگ نون جیت رہی تھی. تو اس کے باوجود صبح ان کو جو ہے واٹس ایپ کے اندر حکم ملا کہ آپ کہہ دیں کہ 90% ووٹ جو ہے وہ ان کو جا رہا ہے. تو 90% ووٹ کا عالم یہ ہوا کہ پچھلے جنرل الیکشن کے اندر ارشد وڑائچ صاحب مرحوم, میں ان کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. اور کل جب حنا ارشد صاحبہ نے وکٹری سپیچ کی اور جس طرح سے اپنے وہ والد کو یاد کر کے جذباتی ہوئی, مجھے بھی وہ وقت یاد آیا کہ یقیناً بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کی کبھی کمزوری نہیں ہوتی. اور مریم نواز صاحبہ کے قافلے کے اندر بہت ساری خواتین کے اضافے سے یہ بات تو اب بہت کلیئر ہے کہ خاتون کو, پنجاب کی خاتون کو کمزور سمجھنا یا پنجاب کی خاتون کو جو ہے وہ کسی بھی طرح اس کو پیچھے رکھنا یہ اب ممکن نہیں ہوگا. اور لیکن ابھی مجھ سے پہلے میں نے سنا ہے کہ ایک رونا دھونا پروگرام پریس کانفرنس کے نام پہ ہوا ہے, وہی پرانی سٹوری, وہی تھکا ہوا جو ہے وہ اسکرپٹ. لیکن اس کے اندر میں ایک بات ضرور, سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بڑے اچھے وکیل ہیں, معزز وکیل ہے, اس وقت وہ سیکرٹری جنرل ہیں ایک پارٹی کے, اور اس فتنہ پارٹی کے ان کی معلومات کا اندازہ لگائیں. پہلے بھی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ وہ لاہور میں نکلے تھے جب انہوں نے کال دی تھی اور وہ اپنے اندر ہی بیٹھ کے گاڑی کے اندر نا ویڈیو بنا رہے تھے, وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کی تھی. اور آج ان کی معلومات کا عالم یہ ہے کہ میں نے ان کے ٹکٹ دیکھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو یہ نہیں پتا کہ یہ پنجاب میں ہونے والا پہلا الیکشن نہیں تھا, یہ پنجاب میں ہونے والا دوسرا الیکشن تھا. پہلا الیکشن مرید کے میں ہو چکا ہے, اس میں بھی الحمدللہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ایک سویپنگ وکٹری لی تھی. تو جس سیکرٹری جنرل کو کی معلومات کا یہ عالم ہے اس کی پارٹی کا یہی حال ہونا چاہیے جو اس وقت جو ہے وہ گلی محلے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. اور پچھلی دفعہ یہ 10,000 کی لیڈ سے یہ سیٹ جیتی گئی تھی اور آج جو ہے الحمدللہ ایک سوا سال کی محنت کے بعد یہ 38,000 سے زیادہ کی لیڈ جو ہے اس سے ہم نے یہ سیٹ حاصل کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اور باقی ان کے حواریوں نے, کہ جی یہ ٹیسٹ کیس تھا. بالکل ٹیسٹ کیس تھا, ٹیسٹ کیس تھا. یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کانسٹیچوئنسی ہے نا سمڑیال کی, یہ جو ہے یہ بارڈر لائن کے قریب ہے, یہ جو ہمارا بارڈر کا علاقہ ہے یہ اس کے قریب ہے. وہاں پر وہ جو ہمارے وہاں کے شہری ہیں وہ ہر وقت انڈیا پاکستان کے اندر کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو یقیناً اس کو فیس بھی کرتے ہیں. اور اس دفعہ خاص طور کے اوپر جب 6 سے 10 مئی کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اندر وہ ہر چیز کا پارٹ اینڈ پارسل تھے.
اور انہوں نے وہ تمام واقعی یہ ٹیسٹ کیس تھا ان کے لیے کہ وہ یہ بتائیں کہ اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا یہ ٹیسٹ کیس تھا کہ کیا وہ گالی گلوچ اور فتنہ فساد کی سیاست چاہتے ہیں یا وہ خدمت اور کارکردگی کی سیاست چاہتے ہیں. بالکل یہ ٹیسٹ کیس تھا ان جیسے وہ فورن سپانسرڈ لابیوں کے ذریعے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے والوں کے ساتھ ہے یا اپنے اس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی جو آہستہ آہستہ الحمدللہ اس ملک کے اندر آ رہی ہے اس کے ساتھ ہے. تو یہ ٹیسٹ کیس ہوا اور اسی ٹیسٹ کیس میں انہوں نے ثابت کیا کہ جو لیڈ 10,000 تھی وہ لیڈ 38,000 سے جو ہے وہ اوپر گئی. دوسرا جو ہے وہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا وہ کر لیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کے چھینکنے پہ بھی جو ہے فوٹوگرافر مامور ہوتا ہے, جن کی کھانسی کرنے سے پہلے بھی یوٹیوبرز کو پتا چل جاتا ہے کہ اب کھانسی آنے والی ہے, انہوں نے جو ہے نہ کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کوئی تحریری درخواست دی, نہ انہوں نے کوئی شواہد پیش کی, اور وہ ایک رٹا رٹایا اسٹیریوٹائپ جو ان کا ایک فینومینا ہے دھاندلی دھاندلی دھاندلی. تو ان کو یہ پہلے بھی روتے رہے ہیں اور اب بھی روتے رہیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی ان کے کل بیانات تھے نا الیکشن سے پہلے, ووٹ ڈلنے سے پہلے, وہ بس مقبولیت کی ہم مہراج پہ پہنچ گئے ہیں, 90% ہمیں ووٹ پڑ جانا ہے. 90% تو عمران خان کو تب ووٹ نہیں پڑا تھا جب وہ سلیکٹ ہوا تھا. اور جو ہے وہ جنہوں نے لاکھوں لوگ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں ان کے, جب عمران خان خود جو ہے وہ تحریک چلانے لگا تھا, جب دھرنا کیا تھا, 1,00,000 بندہ تو اس وقت اکٹھا نہیں کر سکے تھے جنہوں نے لاکھوں بندے جو ہے وہ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کو سوشل میڈیا پہ جیتنے کی اور سوشل میڈیا پہ بڑکے مارنے کی عادت ہے, اور وہی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اسی کے اوپر یہ چل رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بہت پٹی ہوئی سٹوری ہو گئی, اب اس کو بدل لیں تو بہتر ہے. لیکن یہ اس میں اس طرح کی باتیں نا, یہ جو قیدی بیٹھا نا اندر, اس کے پاس جا کے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ سر میں پوری قوم تیار بیٹھی ہے, وہ بھی آپ کو ہر وقت کہتے ہیں تیار بیٹھی ہے, وہ بس آپ نے کال دینی ہے, ادھر سے لشکر نکلنے ہیں اور بس پھر سب کچھ جو ہے وہ بہا کے لے جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کال دیتے ہیں پنجاب سے تو ایک چڑی جو ہے وہ بھی باہر نہیں نکلتی, اور کے پی کے بیچارے سرکاری ملازمین کی شامت آتی ہے, وہ بیچارے 5-7 ہزار نکل آتے ہیں, اور وہ اندر بیٹھ کے عمران خان کو جب اس طرح کی سٹوریاں سناتے ہیں نا, پھر وہ پلان کرتا ہے کہ اب میں نے سپہ سالار کے خلاف جو گندی گھنونی سازش ہے وہ بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے تھرو کیسے کرنی ہے, سوشل میڈیا پہ کیا کرنی ہے, ملک کے اندر افراتفری کیسے جو ہے پیدا کروں گا, اور جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ملک کے اندر آگ لگانے کی, ملک کے اندر بغاوت کی, ملک کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کیسے پلان کرنی ہے. یہی جب تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس کو پش کرتی ہیں, جب اس کو اس قسم کی رپورٹیں دیتے ہیں جا کے, اور حالات جو گراؤنڈ کے اوپر ہیں. کل واقعی جو سب نے دیکھا کیمرے کی آنکھ سے وہ تھا گھڑی چور. ان کے لوگ جہاں جہاں جاتے تھے ان کے پیچھے گھڑی چور کے نعرے لگتے تھے, اور پھر یہ آگے آگے ہوتے تھے, پیچھے پیچھے جو ہے وہ نعرے لگانے والے گھڑی چوروں کے جو ہے وہ نعرے لگانے والے ان کے پیچھے ہوتے تھے. یہ ہے مکافات عمل جو ان کو آج بھگتنا پڑا ہے. چیف منسٹر صاحبہ نے جو مختلف چیزیں جو 2-3 میں جلدی آپ کو عید الاضحیٰ کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں. یقیناً عید الاضحیٰ جو ہے اس کا سیکیورٹی پلان ایک سینسٹیو چیز ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے سینسٹیو میٹرز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. پنجاب کی 27,074 مساجد ہیں اور 890 کھلے مقامات میں جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی, جس کے لیے 43,000 سے زیادہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. کوئک رسپانس ٹیمیں بھی موجود ہوں گی, اور 10,446 کیمروں کے ذریعے جو ہے وہ سرویلنس بھی کی جائے گی. اور یہ مویشی منڈیاں جو ہیں 230 مویشی منڈیاں جو ہیں وہ پنجاب کے اندر موجود ہیں, جس پہ سیکیورٹی کے لیے 4,000 سے زیادہ افسران جو ہے وہ تعینات ہیں. اور ایک بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک نئی مویشی منڈی کا افتتاح بھی کچھ دن پہلے کیٹل مارکیٹ کا چیف منسٹر صاحبہ نے کیا, اور اسی طرح کی ایک اور کیٹل مارکیٹ انشاءاللہ جھنگ میں 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اور کل ڈی جی خان کے اندر جو ایک دہشت گردوں کا حملہ تھا, جس کو الحمدللہ پنجاب پولیس نے اپنی تمام تر جو توانائیاں ہیں اور وہ تمام تر اکوپمنٹ, وہ تمام تر چیزیں جو سیکیورٹی کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے پرووائڈ کی ہیں اب ڈی جی خان کو. اب ڈی جی خان اب وہ علاقہ نہیں رہا الحمدللہ کہ جہاں پر جو ہے وہ کچی جو مٹی کے جو ہے وہ تودوں کے پیچھے بیچارے پولیس اہلکار جو ہے وہ نہتے ایک گن پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے. ان کو جدید ترین اسلحے کے ساتھ لیس کیا گیا, اور اسی لیے الحمدللہ
جو یہ جو مقابلہ تھا، یہ جو ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی پنجاب کے اوپر، اس کو ناکام بنایا ہے، جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے جو پولیس ہے اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کو یقیناً شاباش بھی دی ہے، خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. اور میں آخر میں دوبارہ سمبریال کے علاقے کے جو ہمارے ووٹرز ہیں ان کو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ عزم اور ارادہ بھی ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس رزلٹ کے بعد وہ اور بھی زیادہ محنت کے ساتھ اور بھی زیادہ جو ہے وہ جاں فشانی کے ساتھ پنجاب کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا جو سال ہے، آنے والا جو بجٹ ہے، وہ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری اچھی خوشخبریاں لے کے آئیں گے. یہ بتائیے گا کہ وہاں ایک چھوٹی جماعت اور بڑی جماعت جو ہے وہ الزام لگا رہی تھی کہ ان کے جو ایجنٹ ہیں، پولنگ ایجنٹ، ان کو باہر نکالا ہے. دوسرا یہ سوال جو فوٹیج آ رہی تھی اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پر حملہ کر رہے تھے. ایک تو ان کا الزام، اور دوسرا جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف پنجاب حکومت دیکھیے 2-3 جگہوں پر جھگڑے ہوئے ہیں جی، اور بیسکلی پرامن تھا یہ. الحمدللہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس کے اوپر ہمیں کوئی تکلیف کے ساتھ آج بات کرنی پڑتی. یہ کچھ جھگڑے ہوئے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر، اور وہاں پر موقع پہ پولیس نے اور باقی اداروں نے جو ہے وہ اس کو پرامن کرنے کے لیے اس کو وہ کیا ہے. کچھ عرصے کے لیے شاید پولنگ بھی رکی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹ کہاں نکالے گئے، کوئی تحریری درخواست، کوئی ثبوت، کوئی چیز جو ہے. اب ان کے مطابق تو عمران خان بہت بڑا مقبول لیڈر ہے، اس کے لیے ایک بندہ باہر نہیں نکلتا. مطلب میں ان کے دعووں کے اوپر جیسے میں نے کہا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلا الیکشن نہیں تھا، تو ان کی باتوں کے اوپر صرف تھوڑا نا مسکرا دیا کریں، زیادہ ٹینشن ہے. اور دوسری بات جو ہے میں پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ ماشاءاللہ 6000 سے زیادہ ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے لیے ہیں، اور اس میں چند صاحب کی اور حسن مرتضیٰ صاحب کی بہت محنت شامل ہے. سو یقیناً قابل پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہ کوئی ثبوت سامنے لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ تو بہت بڑی دھاندلی ہوگی، شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ چیز جیت چکے ہیں. آپ لوگوں نے دھاندلی کی ہے. اتنا کافی. پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کل پنجاب پولیس نے باقاعدہ مختلف پولنگ اسٹیشن کے نام لے کے راہیل چیمہ صاحب نے بتایا کہ ان پولنگ اسٹیشن پر پنجاب پولیس نے پرچیاں ڈالی ہیں، کیونکہ کل پنجاب پولیس کی سیکورٹی تھی، آر او پنجاب پولیس کے پنجاب گورنمنٹ کے آفیسر تھے. ان کے مطابق یہ مکمل طور پہ ایک میرج الیکشن تھا. پیپلز پارٹی نے باقاعدہ کہا ہے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، فارم 45 نہیں دیے گئے، اور بہت ساری فوٹیجز بھی سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کری جہاں لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 دیے بنا عملہ جو ہے. نہیں، تمام فارم 45 47 جو ہے وہ سبھی کے ہاتھ میں تھمائے گئے ہیں. راہیل صاحب نام ان کا پیپلز پارٹی، اچھا وہ ان کا میرا خیال ہے میں نے ابھی میرے فون میں شاید ریکارڈ ہوگا، ان کی جو اپنی یونین کاؤنسل ہے اس میں انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. تو پھر بھائی ان کے گھر کے یونین کاؤنسل مینیج نہیں کر سکے، ہم اتنے پاگل ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے تو کہا ان کو خوشی ہونی چاہیے. میں خوش ہو رہی ہوں مخالف پارٹی ہو کے کہ آپ کو ماشاءاللہ 6000 ووٹ ملے ہیں. پچھلی دفعہ غالباً جو ہے وہ کتنے ووٹ تھے ان کے پیپلز پارٹی کے، بہت کم تھے. تو اس دفعہ انہوں نے گین کیا. راہیل صاحب کو خوشی سے تیاری کرنی چاہیے اگلے آنے والے الیکشن کے لیے، جنرل الیکشن کے لیے. ہو سکتا ہے کہ یہ 6000 جو ہے وہ ان کے لیے 60000 بن جائے. میری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ. بتائیے گا کہ چودھری محمد لائی نے مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال کیا ہے. چودھری خاندان کے بارے میں یہ ہے وزادار سیاسی خاندان ہے، تو کیا یہ عمران خان کی صحبت کر سکتے ہیں محمد لائی کے لیے؟ میں اس گندے گھٹیا 3rd کلاس آدمی کے بارے میں بات کر کے ایئر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی، لیکن مجھے اس کی والدہ کے ساتھ، اس کی 2 بیٹیوں کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ دلی ہمدردی ہے. یہ بتائیے گا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر پہلی بار سبزی کی سپلائی اور اس کی قیمتوں میں متوازن دکھائی دے رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ روٹی اور چینی کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی؟ جی بالکل ہوگی. اس میں نے چیف منسٹر صاحبہ نے ابھی کچھ دن پہلے جو میٹنگز بھی ہوئی تھیں اس کی خبر بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اور انشاءاللہ جو عید الاضحیٰ کی قیمتوں کے حوالے سے ایک انفارچونیٹ ٹرینڈ ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہ جب کوئی عید آتی ہے، رمضان المبارک ہوتا ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے، اس پہ جو ہے وہ ایک سپائک ایک جو پیدا کیا جاتا ہے ہوتا نہیں ہے. سو اس دفعہ پہلے سے وقت سے پہلے سے ہی اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دے دیا تھا، اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایک آدھے دن میں اس کے بارے میں بھی آپ سے گفتگو کریں گے. پریس کلب میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر انہیں کہیں کہ پھر مریخ پہ چلے جائیں، وہاں سے لے آئیں. عدلیہ ہی انصاف دے سکتی ہے. اگر ان کو یہاں پہ انصاف کی توقع نہیں ہے، مریخ پہ چلے جائیں. میں یہی کہہ سکتی ہوں. عمران خان نے آج بھی چیز
से मुतल्लिक जो है एक इल्ज़ाम लगाया, पुरानी आयत का हवाला भी दिया है, फिर क्या आप कहेंगे? देखिए, पहले तो इनको खौफ खुदा नहीं है, कभी ये नौज बिल्ला करबला की मिसाइलें देते नहीं रुकते, और अब तो शायद इतनी बढ़ गई, पहली दफ़ा नहीं है कि कुरानी आयात को अल्लाह माफ़ी दे उनको क्रिएट में हम नहीं कह सकती, जो किया जा रहा है, जो मजहबी कार्ड के चक्कर में जो हो रहा है, ये इतना घिनौना फेल है कि इनको मुसलमान तो होते हुए शर्म आनी ही चाहिए, इनको एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि आप अपने सियासी मकासद के लिए इतना गिर गए हैं कि आप मजहब का इस्तेमाल करते करते आप कुरान पाक के अंदर जो है वो नई नई आयात के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। ये सवाल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने 40,000 उसके उम्मीदवार ने वोट हासिल किए हैं, बानी पीटीआई इस वक्त जेल में है और उनके मरकजी जो क़यादत है उन पर भी मुख्तलिफ केसेज हैं, आप क्या समझती हैं कि कल को बानी पीटीआई जब जेल से बाहर आएंगे तो फिर मुकाबला कुछ सख्त होने का चांस है? कल हो ना हो, शुक्रिया।